बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक ऐसा केस है जिसकी गुत्थियाँ सुलझ के नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसे में एक बरतानवी जर्नलिस्ट है, शहरियत उनकी बरतानिया की है लेकिन ताल्लुक़ उनका यमन से है, और उन्होंने इस केस की गुत्थियाँ जो है वो सुलझाना शुरू की और यहाँ तक कि वो उस शख्स तक पहुँची जिस तक बरतानिया की पुलिस भी नहीं पहुँच पा रही थी। ये शख्स, इसका नाम फ़ारूक है और फ़ारूक ने अपनी ही एक क्लास फेलो दोस्त का मर्डर किया था। ये मर्डर जो है आज से कुछ साल पहले किया गया था, बल्कि कई साल पहले अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। ये अपनी ही क्लास फेलो रिजेंट्स बिजनेस स्कूल में लंदन में ये पढ़ाई करते थे और वहाँ पर इनकी अपनी ही दोस्त, अपनी ही क्लास फेलो मार्टिन जो है उसका इन्होंने मर्डर किया। आखिरी रात इनको इनके दोस्तों ने देखा था एक डांस क्लब में जहाँ पे ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी डिग्री को, और उसके बाद फिर दोबारा मार्टिन को नहीं देखा गया था, यानी कि इनकी उस दोस्त को जो कि उस दिन उनके साथ वहाँ पे मौजूद थी। बाद में इस लड़की की लाश मिलती है, इंतहाई तशद्दुद ज़दा लाश, एक ऐसी लाश जिस पर एक नहीं दो नहीं 43 ज़ख्म थे। 43 ज़ख्म थे। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और बहुत से निशानात चेहरे पर थे, और ये कहा जा रहा था कि उसके साथ ज़्यादती भी की गई। एक ऐसा कत्ल करने वाला ये शख्स जो है ये कोई आम शख्स नहीं था। एक आम इसका ताल्लुक़, इसकी नेशनैलिटी यमन की थी, लेकिन सारी ज़िंदगी इंग्लैंड और अमेरिका में गुजरी थी। ये शाहिर अब्दुल हक का बेटा है जिसका शुमार यमन के ताकतवर उमरा में होता है, और ये जो है शाहिर यानी कि इसके वालिद जो है ये असलहा, तेल, चीनी और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कारोबारी सल्तनत के मालिक थे, और यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के करीबी दोस्त भी थे। तो फ़ारूक की परवरिश जो है इस तरह के माहौल में हुई, उमरा का एक जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है उस तरह हुई। अमेरिका और मिस्र में इसकी रिहाइश रही थ्रू आउट, यमन में तो इसका रहना बहुत ही कम हुआ, लेकिन अब ये शख्स जो है यमन तक महदूद होकर रह गया। यहाँ तक कि अब इसके बीवी और बच्चे जो है वो यमन से बाहर रहते हैं, लेकिन ये शख्स फ़ारूक जो है ये यमन से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो इसके पीछे ये पूरी एक कहानी है। 15 साल कबल लंदन में एक तालिब इल्म की हलाकत के बाद चंद ही घंटों बाद बरतानिया से यमन फ़रार होने वाला अरबपति शख्स का बेटा, इसने पहली बार इस हादसे पर बात की है और इसको एक ऐसा हादसा करार दिया है जो सिर्फ दोस्ती और मोहब्बत के नतीजे में हुआ। ये 23 साला मार्टिन था उस वक्त, और 23 साला मार्टिन माज़रत के साथ वो लड़की है जिसकी मौत वाक़ई होती है, और 2008 में तहखाने से इस शख्स के घर के तहखाने से इसकी लाश बरामद होती है, जबकि फ़ारूक अब्दुल्ला बरतानिया की पुलिस को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल है और इसके बैनुल-अक़वामी वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस तक नहीं पहुंच सकती है। अच्छा, फ़ारूक ने इससे कबल किसी से बात नहीं की, लेकिन उसने इस रिपोर्टर से बात की और उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। उस रात क्या कुछ हुआ जो आज तक पोशीदा था, वो सब कुछ उसने सुनाया। जब मार्टिन की लाश दरियाफ्त हुई तो उस वक्त ये रिपोर्टर कहती है कि वो खुद भी पढ़ रही थी और उसे बड़ा दुख हुआ कि इसमें शामिल जो शख्स था वो मुलजिम था और वो यमन से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि इसका ताल्लुक़ भी यमन से था। अब उसके बाद ज़रा मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ स्टोरी की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि जो मार्टिन की मेडिकल रिपोर्ट थी इस लड़की की, बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसकी तस्वीर भी थंबनेल पे आप देख सकते हैं। इस लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि बहुत ही पुरतशद्दुद तरीके से इसकी मौत हुई। हलाकत का नतीजा जो है वो गर्दन पर दबाव था, उसका गला घोंटा गया था, मुंह दबाया गया था। मार्टिन के जिस्म पर 43 ज़ख्मों के निशान थे, जिससे ज़्यादातर किसी ऐसे हमले या मुज़ाहमत के नतीजे में थे। अच्छा, अब क्या होता है कि फ़ारूक और मार्टिन जो है वो लंदन के रिजेंट बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे। मार्टिन जो है वो इकोनॉमिस्ट बनना चाहती थी, और दोस्तों ने आखिरी बार मार्टिन को 14 मार्च 2008 को मेफेयर के एक महंगे मेडॉक्स नाइट क्लब में ज़िंदा देखा था, जहां वो फ़ारूक के साथ इम्तिहान ख़त्म होने का जश्न मना रही थी। अच्छा, इन दोस्तों का कहना है कि फ़ारूक ने अपने घर पर भी पार्टी रखी थी और सबको मदऊ किया था, लेकिन सब लोग थक चुके थे इसलिए कोई इसके साथ नहीं गया। सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक वो फ़ारूक के साथ क्लब से निकलती है। उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन सूरज निकलने से पहले वो मर चुकी थी। उसकी लाश 48 घंटों तक नहीं मिली। उस वक्त तक फ़ारूक जो है एक परवाज़ पर मिस्र रवाना हो चुका था, जहाँ से वो अपने वालिद के जहाज़ पर यमन पहुँच गया। फ़ारूक के वकला तो कहते हैं कि उसने मार्टिन का कत्ल नहीं किया। फ़ारूक जो कि एक बहुत अमीर शख्स का बेटा था, इसके दोस्तों का कहना है कि फ़ारूक ने अपने फ्लैट पर पार्टी की दावतों ने भी दी थी, लेकिन चूंकि वो लोग थक चुके थे इसलिए वो लोग साथ नहीं गए थे। अच्छा, फ़ारूक जो है मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि वो बड़े अरसे से तब से अब तक वहीं पर मुकीम है, यानी कि यमन में, जहाँ पर उसके फैमिली में से कोई भी नहीं रहता। उसके फैमिली के सब अफराद मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और खाना जंगी की वजह से उन सब ने मुल्क छोड़ दिया था, लेकिन अब वो मुल्क जिसमें फ़ारूक कभी ज़िंदगी में पहले नहीं रहा था वहाँ पर रहने पर मजबूर है।
اچھا، اب تمام دوست جو فاروق کو جانتے ہیں، جو فرار کے بعد اس سے نہیں ملے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ فاروق پر شبہ اس کی شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ حیران ہے یہ بات سوچ کے بھی کہ فاروق جیسا شخص جو ہے وہ قتل کیسے کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مارٹن کی ایک دوست ہے نینا اور سیسیلیا، انہوں نے کہا کہ اس رات وہ بھی کلب میں تھی اور سیسیلیا فاروق سے بھی مل چکی تھی اور وہ اس کی بھی دوست تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رات فاروق کچھ مختلف لگ رہا تھا، اور جب کسی نے فاروق کو مارٹن کی تصویر لینے کی کوشش کی تو فاروق اس پر ناراض بھی ہوا۔ مارٹن کی ایک اور دوست نے کہا کہ ان کے خیال میں فاروق نے مارٹن کے قریب ہونے کی جب کوشش کی تھی تو اس پر مارٹن نے اس کو کہا تھا کہ مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے۔ تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارٹن اکثر اوقات فاروق کے فلیٹ پر رک جاتی تھی کیونکہ وہ لندن کے ایک مرکزی مقام پر واقع تھا۔ اب سی سی ٹی وی کیمروں کے مطابق کلب سے نکلتے ہوئے مارٹن نے فاروق کے گرد بازو اپنے لپیٹے ہوئے تھے۔ اب مارٹن جو ہے اگلے دن جب گھر واپس نہیں آئی تو اس کے دوستوں نے اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ کر دی، کیونکہ کسی نے نوٹس کیا تھا کہ فاروق نے اپنا فیس بک پیج بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے فاروق کے فلیٹ کی جب تلاشی لی تو بلڈنگ کے تہخانے سے مارٹن کی نیم برہنہ لاش جو ہے ملی۔ اس وقت تک فاروق جو ہے وہ برطانیہ سے فرار ہو چکا تھا۔ فاروق کے والد کے قریبی دوست سے اس برطانوی رپورٹر کا ملنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں ان سے ملی تو انہوں نے کہا کہ 14 مارچ کی صبح جو ہے، یعنی کہ جس رات اس نے قتل کیا، اس صبح فاروق کا اسے فون آیا۔ اس نے کہا کہ رقم اور قاہرہ میں رہنے کی جگہ درکار ہے کیونکہ اس کے کریڈٹ کارڈ کام نہیں کر رہے۔ اب جو اس کے والد کے دوست ان کا کہنا تھا کہ جب وہ رقم لینے باہر گئے تو فاروق ان کے صوفے پر سو گیا، انہیں واپس آ کر اس کو جگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالنا پڑا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس کے بعد فاروق نے قاہرہ کی پرواز کا ٹکٹ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ قاہرہ سے فاروق کے والد نے ان کو یمن پہنچایا، جہاں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں رہا تھا، لیکن ان کو وہاں سے گرفتار کرنا چونکہ ناممکن تھا، اس لیے اس کو وہاں بھجوایا گیا۔ فاروق کے والد کے دوست عبدالحی جو ہیں وہ اردن کی کاروباری شخصیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فاروق برطانیہ جا کر عدالت میں اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد نے اسے یمن رہنے کا مشورہ دیا۔ برطانیہ کی پولیس کی جو تفتیش کار ہے جیسیکا، انہوں نے کہا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ فاروق اب یہاں سے جا چکا ہے تو ان کا دل ڈوب گیا۔ برطانیہ کی پولیس کی جو تفتیش کار ہے وہ کہتی کہ میں نے کبھی ایسے کیس کی تفتیش نہیں کی جہاں 3 سے 4 دن میں مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ ملزم اب ہماری گرفت سے باہر جا چکا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی فیملی کی اسٹرینتھ کا اور یمن جانے کا اس کو فائدہ کس قدر ہوا۔ اچھا، پولیس نے مارٹن کے خاندان سے اس وقت ملاقات کی جب وہ ناروے سے لندن پہنچے، اور مارٹن کے والد جو ہیں وہ بہت صدمے میں تھے، اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ لڑکا جو ہے وہ ملک سے فرار ہو چکا ہے تو وہ ان کے لیے اور بھی مشکل وقت تھا۔ اب اس برطانوی رپورٹر کی جب فاروق سے ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پہ اس کو کیا باتیں پتہ لگی، ذرا یہ جانیے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا رابطہ جو ہے بڑی مشکل سے ہوا، اور اس کے بعد جب میرا رابطہ ہوا تو اس کے بعد اعتماد حاصل کرنے میں مجھے اور بھی زیادہ ٹائم لگا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو رابطہ کیا واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر تو مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ وہ ٹنڈر ایپ استعمال کرتا ہے۔ جب میں نے اس پہ اس کو میسج کیا تو اس نے مجھے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا آدمی تھا اور اس کو ٹنڈر ایپ پہ دوستیاں چاہیے ہوتی تھی۔ وہاں پر جب اس نے ایک دوست کے لحاظ سے اس کو فون کیا، میسج کیا، تو اس نے اس کو فوراً رپلائی کیا۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے میری اس سے بات چیت شروع ہوئی اس نے میرے پہ اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہماری باتیں مختلف موضوعات پہ ہوتی تھی۔ شروع میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، البتہ آہستہ آہستہ جب ہماری پسندیدگیاں اور ہمارے جو چیزیں ہیں، اور جب اسے پتہ لگا کہ میں سوئس ریزورٹس میں اسکینگ کیا کرتی تھی، بین الاقوامی اسکولوں میں پڑھاتی رہی ہوں، لندن کے پسندیدہ مقامات پر جب بات چیت ہوئی تو اسے پتہ لگا کہ ہماری سوچ بہت مشترک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو ایک پیغام بھیجا کہ میں نے وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا، یعنی کہ فاروق نے، کہ میں نے نوجوانی میں کچھ ایسا کیا جو ایک غلطی تھی، میں نے تمہیں اپنا اصل نام بتایا، میں برطانیہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس خاتون نے اس کو بتایا کہ میں صحافی ہوں تو اس نے کہا مجھے اس وجہ سے تم سے خوف ہے کہ تم ایک صحافی ہو، مجھے شاید تم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو اعتبار دلایا اپنا تو پھر اس نے مجھ سے بات چیت اور شروع کی، اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ تو فاروق کیا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس رات کیا ہوا تھا، وہ سب کچھ بہت دھندلا ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے یہ خاتون رپورٹر ریکارڈ کرتی رہی۔ آخرکار وہ کہتی ہیں کہ میری اس سے فون پہ بات ہوتی ہے، میں نے اسے پوچھا کہ برطانیہ آ کر مارٹن کی موت کی ذمہ داری لو۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں مجھے انصاف نہیں ملے گا، اور میرے خیال میں وہاں کا نظام انصاف جانبدار ہے، وہ میرے ایک عرب کا بیٹا ہونے، ایک انتہائی امیر شخص کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ایک مثال قائم کرنا چاہیں گے، اور ویسے بھی اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر وہ کہتی کہ میں نے اس سے ملاقات کے لیے میں یمن پہنچی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا، اور خاتون نے کہا کہ میں اس کے گھر ملنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔
پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری بات ہوئی مارٹن کے والد سے، میں نے ان کو تمام باتیں سنائی جو میری فاروق سے ہوئیں، اور ان کے لیے یہ سب کچھ سننا بہت ہی کربناک تھا، لیکن انہوں نے اس کی یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد کہا کہ اس کی آواز میں نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی ملال ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ آئے اور آ کے اس کیس کو فائٹ کرے۔ اینی وے، اب اس کیس میں جو لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے اس رپورٹر کے مطابق بھی کہ عنقریب وہ اپنے کیس کو شاید دوبارہ سے، مارٹن کے والد جو ہیں دوبارہ سے، انہوں نے ملکہ الزبتھ سے بھی اس ٹائم میں بات کی تھی، اور اب دوبارہ سے وہ اس کیس کو پرسو کریں گے یمن میں جو اس کے ویئر اباؤٹس ہیں، اور اب چونکہ اس کے والد بھی فاروق کے زندہ نہیں رہے تو ان کو کچھ ہوپس ہیں کہ شاید وہ اپنی بیٹی کے قاتل کو یہاں بلا سکیں گے اور جان سکیں گے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی موت کی وجہ جو ہے اب بھی جاننا چاہتا ہے، آج 15 سال کے بعد بھی۔ یہ ایک سٹوری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ رپورٹ ہوئی اور بی بی سی کی رپورٹر کی یہ کافی انتھک محنت تھی جس سے وہ وہاں تک پہنچی اور وہاں سے یہ تمام تر مٹیریل اور اس کا اقرار نامہ جو ہے وہاں سے لے کر آئی، جو کہ آج تک اس کے وکلا جو ہیں ڈینائی کرتے رہے کہ اس نے مارٹن کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ رپورٹر اس کے منہ سے سچ نکلوانے میں آخرکار کامیاب ہو گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔